یہ 3 آدمی تھے اور ان تینوں کو لوگوں نے بہت زیادہ، بعد والوں نے بھی نقل کیا ہے۔ تو ان تینوں میں بہت بڑی چیز وہ ان لوگوں کا علم بھی تھا اور عقیدہ ان کا بڑا مضبوط تھا۔ اب جس چیز کو وہ لوگ لکھتے ہیں اس کو کون رد کر سکتا ہے؟ ذرا سا اس موضوع سے ہٹ کے جب اس فرائنی کا ذکر آیا رحمہ اللہ، تو آپ بچے ہیں نا، آپ اس کو سمجھو۔ محمد بن محمد ان کا نام تھا، نشا پور کے تھے۔ ان کے 286 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس فرائنی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اساتذہ اپنی اسناد میں ملتے جلتے ہیں، اور کتاب الاسماء والصفات ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنا، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی مقالات الاسلامیہ پڑھنا، یہ سب لوگ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پہ پہنچ کے ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ اسفرائنی، ابو اسحاق اسفرائنی، یہ ایسے آدمی ہیں۔ 3 آدمیوں کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان تینوں کو یاد رکھنا۔ یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو امام ہیں اشعریوں کے، ہم تو ماتریدی ہیں نا، اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا علم 3 آدمیوں نے لیا تھا۔ ایک تو باقلانی ہے، اور ان کو لوگ کہتے تھے بحرم مغرقن، ایسا آدمی ہے بحرم مغرقن جو اس کا مقابلہ کرے گا علم میں سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ یہ سمندر ہے، اتنا زیادہ علم اللہ نے دیا۔ اور دوسرے ہیں ابن فورک، اور ابن فورک کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سلم مترک، ایک سانپ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس کی نظر انسان کی نظر سے اگر مل جائے تو صحراؤں میں یہ سانپ پایا جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، اس کی نظر میں اتنی تاثیر۔ تو ابن فورک جو تھے ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ سلم مترک، علم کے میدان میں جب یہ اترتا ہے تو ایسا آدمی ہے کہ نظر ملا لے اپنے مخالف سے تو اس کو مار دے، اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا شخص۔ اور تیسرا وہ کہتے تھے نارم محرک، آگ کی طرح جلا دینے والا۔ تو ایک آگ کی طرح جلا دیتا ہے، دوسرا سانپ کی طرح نظر مل جائے تو مار دیتا ہے، اور تیسرا علم کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے۔ یہ 3 ہیں، ایک ابو اسحاق اسفرائنی ہے، ایک ابن فورک ہیں، اور ایک ابن باقلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جملہ کہنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے ہمیں محفوظ رکھے، اور خدا نہ کرے اس جملے میں کوئی نحوست کی بات ہو یا اس بات کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے۔ بچوں یہ 3 ائمہ ہیں، اور تینوں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں، اور علم کلام میں ان تینوں کی کتابیں نظر سے گزر چکی ہیں۔ یہ عقیدہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ہم اسی لیے عقیدے پہ اہل السنہ کے خلاف جتنے عقائد ہیں ہم سب کو گمراہ اسی لیے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابوں کی انہیں ہوا بھی نہیں لگی جو اب ہمیں اہل السنہ کے خلاف عقائد کا درس دیتے ہیں۔ تینوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسم و روح سمیت تھی۔ تینوں کہتے ہیں کہ عذاب قبر تھا۔ اب ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ عذاب قبر کچھ نہیں، دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے نہیں وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اور خواب تھا۔ ان کی مان لیں، یا باقلانی کی مانیں، فورک کی مانیں، اسفرائنی کی مانیں، کس کی مانیں؟ کون امت میں زیادہ ان چیزوں کو سمجھا ہوا تھا، اور کون تھا امت میں
جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اہل السنہ کے عقائد مرتب کر کے ہمیں محنتوں سے بچا گئے رحمہ اللہ۔